الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ انبیاء جو ہے اس کی کچھ آیات ابھی ہم نے سنی تراویح کے اندر، تو اس پہ ہم بات کریں گے، جس میں جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر ہے، اور 18 انبیاء کا ذکر جو ہے وہ اس سورہ کے اندر ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام، ہارون، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، لوط، نوح، سلیمان، داؤد، ایوب، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون یعنی یونس علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سارے جو انبیاء ہیں ان کا ذکر جو ہے آپ کو اس سورہ میں ملتا ہے۔ اور اس میں بتایا ہی جا رہا ہے، یعنی ایک جنرل طور پہ، کہ انبیاء کا اصل میں کام کیا تھا، انبیاء کو کیوں بھیجا گیا ہماری ہدایت کے لیے، اس کی کیا وجہ بنی۔ تو اس کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ وما جعلناہم جسدا، یعنی یقیناً جو انبیاء تھے وہ ایک جسم تھے، لا یاکلون الطعام وما کانوا خالدین، وہ کھانا کھایا کرتے تھے اور وہ خالدین میں سے نہیں تھے جو ہمیشہ زندہ رہنے والے یا امورٹل نہیں تھے۔ تو پہلی بات جو انبیاء کے بارے میں بتائی جا رہی ہے کہ وہ تمہارے جیسے انسان ہی تھے، لیکن فرق کیا تھا کہ ان پہ وحی آتی تھی۔ جیسا کہ سورۃ الکہف کے آخری آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ آپ کہہ دو کہ قل انا بشر مثلکم یوحی الی الہکم الہ واحد، کہ ان کو بتا دو کہ میں تمہارے جیسا بشر ہوں، فرق یہ ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے علاوہ نبی بھیجے ہوتے، یعنی اگر انبیاء جو ہیں وہ انسان نہ ہوتے، فرشتے ہوتے، کیونکہ ایک اعتراض مشرکین کا یہ رہا ہے کہ یہ انبیاء تو ہمارے جیسے انسان ہیں، ہم کیوں ان کو فالو کریں، ہمارے اوپر فرشتے کیوں نہیں آتے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ فرشتے بھیج دیتا تو سب سے پہلا اعتراض آپ ہی نے کرنا تھا کہ بھئی یہ فرشتے جو ہیں ان کی تو وہ نیڈز ہی نہیں ہے جو ہماری نیڈز ہیں، نہ ان کی کھانے پینے کی وہ نیڈز ہیں، نہ ان کی جو ہے نا ریسٹنگ اور سلیپنگ کی وہ نیڈز ہیں، نہ ان کے پاس وہ اختیار ہے جو ہمارے پاس ہے۔ تو ان کا معاملہ اور ہمارا تو فرق ہے، تو ہم ان کی اتباع کیسے کر سکتے ہیں، ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں۔ تو آپ ہی نے ایکسکیوز بنانا تھا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے چونکہ انسانوں کے لیے ہدایت کا معاملہ کرنا تھا، تو انبیاء جو ہیں وہ انسانوں میں سے بھیجے تاکہ وہ آپ کے لیے رول ماڈلز بنیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ آیت بھی اسی میں آئی کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ آپ کے لیے جو رول ماڈل ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ آپ ان کی لائف کو ایمولیٹ کرو، ان کی سنت کی اتباع کرو، ان کی پیروی کرو۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ ان جیسے بن جائیں گے، ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں ان کے مقابلے میں، لیکن کوشش کرنا ضروری ہے۔ ہر انسان کوشش کرے کہ میں نبی کی سنت پر چلنا چاہتا ہوں۔ تو یہ تو پہلی بات ہے کہ وہ سارے انسان تھے اور کھاتے پیتے تھے اور امورٹل نہیں تھے۔ آگے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون، کہ یقیناً ہم نے جو تم سے پہلے انبیاء بھیجے وہ ان کے اوپر یہی بات نازل کی گئی کہ وہ لا الہ الا انا، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ایک اللہ کی عبادت کرو اور جتنے بھی غیر اللہ ہیں ان کا انکار کرو۔ تو تمام انبیاء جو ہیں ان کا جو سب سے پہلا اور پرائمری آبجیکٹو تھا وہ تھا دعوت توحید، توحید کی بات لوگوں تک پہنچانا، یہ ان کا سب سے بڑا آبجیکٹو تھا۔ آج جب ہم بات کرتے ہیں انبیاء کے رول کے بارے میں کہ ان کا رول کیا تھا، تو جان لیجئے کہ انبیاء کا اصل رول تھا لوگوں تک توحید کی دعوت پہنچانا۔ ان کا کام سڑکیں بنانا نہیں تھا، بجلی کے کنیکشن لگوانا نہیں تھا، ان کا کام کسی قسم کی انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ نہیں تھا، آپ کو ایئرپورٹ بنا کے دینا اور آپ کی سڑکیں ٹھیک کر دینا اور بجلی اور پانی اور گیس کے کنیکشن لگوانا، یہ کام انبیاء کا نہیں تھا۔ انبیاء کا کام تھا کہ آپ تک دعوت توحید پہنچانا، اور اس دعوت توحید کے ذریعے آپ کے اندر کچھ چیزیں آٹومیٹکلی آ جائیں گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے بنو گے نا تو آٹومیٹکلی آپ کے اندر گڈ کیریکٹرسٹکس بھی آ جائیں گے۔ انبیاء جو تھے وہ پیورلی ہیومینیٹیرین بھی نہیں تھے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ جی وہ پیورلی ہیومن رائٹس کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اللہ کی توحید بتانے آئے تھے۔ توحید ہوگی تو ساری چیزیں خود بخود ان پلیس آ جائیں گی۔ اگر تم اللہ کو مانو گے تو پھر اللہ کی ماننا شروع کر دو گے۔ اللہ ہی کہے گا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، ماں باپ پہ احسان کرو۔ اللہ ہی کہے گا کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے۔ اللہ ہی کہے گا اپنے ہمسائے کے ساتھ صحیح سلوک رکھو۔ اللہ ہی حکم دے گا کہ تم نے زکوٰۃ دینی ہے اور سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کرنی ہے۔ اللہ ہی حکم دے گا کہ تم نے حج اور عمرہ کرنا ہے۔ اللہ ہی حکم دے گا کہ چور کا ہاتھ بھی کاٹنا ہے۔ اللہ ہی حکم دے گا کہ زانی کی سزا کیا ہے۔ تو اصل میں جو توحید کی دعوت تھی وہ یہ تھی کہ سب کو چھوڑ کے ایک اللہ کی عبادت پہ آ جاؤ۔ تو آج اگر کوئی ایسی پکچر پینٹ کرنا چاہے کہ نہیں انبیاء کی دعوت جو تھی وہ کوئی ہیومن رائٹس کے لیے آئے تھے، ہیومن رائٹس واز اے ویری سیکنڈری اور ٹرشری ایسپیکٹ آف پروفیٹہڈ۔ دا پرائمری تھنگ، سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ اللہ کی توحید پر آ جاؤ۔ تو ان کا کام تھا کیریکٹر بلڈنگ،
لوگوں کی اصلاح کرنا, لوگوں کو غیر اللہ سے ہٹا کر ایک اللہ کی عبادت پر لے کے آنا, کیونکہ جب یہ کام شروع ہوگا باقی ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. جب بندہ اپنے رب کو پہچان لے گا, اپنے رب کو مان لے گا, باقی ساری چیزیں اس کے لیے پھر فالو کرنا آسان ہو جائے گا. تو یہ انبیاء کا اصل کام تھا جس کے لیے ان کو یہاں پہ بھیجا گیا. تو آج بھی جو اسلامک لیڈرشپ ہے اس کا کام لوگوں کو اپنے اللہ سے جوڑنا ہی ہے کہ اپنے رب سے جوڑو. ہماری اکثر اوقات آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے لیڈر سے نا بڑی فالس ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمیں سڑکیں بنوا دیں, فلاں کرا دیں. یہ چیزیں آپ یقین کریں ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک ایسے معاشرے کا جہاں پہ توحید ہے, جہاں پہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے نا وہ خود بخود لوگوں کی خیر خواہی چاہیں گے. لیکن جس جگہ پہ آپ نے بلڈنگیں بنا دیں لیکن کریکٹر پہ کام نہیں کیا تو پھر کیا ہوگا؟ عمارتیں تو بہت اچھی ہیں لیکن یہی وہ لوگ ہیں جو انہی عمارتوں کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتے ہیں کیونکہ اللہ سے نہیں جڑے ہوئے. اور آپ کو میں بتاؤں کہ جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, خاص طور پہ اگر آپ ایک ڈاکیومنٹ ہے رینڈ رپورٹ جس کو ہم کہتے ہیں, 2003 میں آئی, پھر 2007 میں آئی. وہ لوگ جو پلاننگ کرتے ہیں نا ہمارے جیسے لوگوں کے لیے, مسلم کنٹریز کے لیے, ان کی اسٹریٹجی اور پلاننگ کا حصہ یہ ہے کہ ان کو نا انفراسٹرکچر چیزوں میں لگائے رکھو, کریکٹر بلڈنگ نہ ہونے دینا اس قوم کی. یعنی خاص طور پہ مسلم کنٹریز کے اندر یہ ان کا ڈاکیومنٹ ہے اینڈ اٹس ناٹ سم تھنگ دیٹس کلاسیفائڈ, اٹس سم تھنگ دیٹس اوپن. وہ اور بات ہے ہم لوگ پڑھنے والے لوگ ہیں ہی نہیں, ہم پڑھتے نہیں ہیں. ان کے ڈاکیومنٹس اویلیبل ہے جہاں پہ وہ اوپنلی کہتے ہیں کہ ان مسلم کنٹریز کے اندر ان کو نا بس ایک کشمکش میں رکھو. یعنی اتنا بھی نہ دو کہ یہ ایک طاقت بن جائیں اور اتنا کمزور بھی نہ بنا دو کہ فیلڈ اسٹیٹ ہو جائے اور ہمارے متھے لگ جائیں, روگ اسٹیٹ بن جائیں. ان کو نا بس ایک کشمکش میں پھنسا کے رکھو اور اس کشمکش میں ان کو کہو کہ یہ نا انویسٹمنٹ, ان کو جو پیسے دینے ہیں تم نے IMF اور ورلڈ بینک کے جو لونز دینے ہیں وہ سارا خرچہ ان کو نا ڈائریکٹ کرواؤ بلڈنگوں, عمارتوں, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ پہ, کریکٹر بلڈنگ پہ نہیں. اسلام کا حالانکہ کام بالکل اپوزٹ ہے. اسلام کہتا ہے کریکٹر بلڈنگ کرو باقی خود چیزیں آٹومیٹکلی ہو جائیں گی. سو انبیاء کا کام کیا تھا؟ لوگوں کی اصلاح کرنا, لوگوں کو دین کی طرف لے کے آنا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ تمام انبیاء جو تھے وہ کیا تھے؟ ائمتن, یہ سارے کے سارے لیڈرز تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ ہر ایک نبی تھا وہ شیپرڈ تھا. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کروں کہ شیپرڈ ہی کیوں تھے. وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اور کیا کرتے تھے, یعنی اللہ تعالیٰ کا حکم ان تک پہنچاتے تھے. تو وہ سارے کے سارے لیڈرز تھے اور انبیاء ایک لیڈرشپ پوزیشن پہ تھے. اچھا, لیڈر بھی یاد رکھیں کہ لیڈر کی ڈیفینیشن کیا ہے. لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہتا ہے کہ میں تمہارا لیڈر ہوں اور میری اطاعت کرو. لیڈر وہ ہوتا ہے جو کوئی بھی کام سب سے پہلے کرتا ہے اور باقی اس کے فالوورز ہوتے ہیں. لیڈر وہ ہوتا ہے جو چینج میکر ہوتا ہے, جو انیشیٹو لیتا ہے جب کوئی انیشیٹو نہیں لیتا. آپ یہاں پہ اگر باہر دیکھیں نا کہ فار ایگزامپل کوڑا پڑا ہوا ہے اور آپ کوڑا اٹھا کے ڈسٹ بن میں ڈال دیتے ہیں تو آپ لیڈر ہیں. آپ کے ماتھے پہ نہیں لکھا ہوگا کہ میں لیڈر ہوں, لیکن آپ لیڈر ہیں کیونکہ آپ نے پہل کی, آپ کو دیکھا دیکھی اور لوگوں نے بھی دیکھا کہ بھائی کوڑا پڑا ہے ہم بھی ڈال دیتے ہیں ڈسٹ بن میں. تو آپ بائی ڈیفالٹ آپ کے اندر لیڈرشپ کوالٹیز ہیں کہ آپ جب معاشرے کے اندر کچھ غلط دیکھتے ہو آپ کہتے ہو میں کسی کا انتظار نہیں کر رہا, میں خود آگے بڑھوں گا. تو انبیاء جو تھے نا جب معاشرے کے اندر ایول دیکھتے تھے تو وہ آگے بڑھتے تھے. تو یہ ان کی ایک خاص کوالٹی تھی. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ نیکی کے کام کرنے میں سب سے آگے تھے. خیرات جو ہے نا, جو خیر کے کام ہیں ان کو کرنے میں بہت آگے تھے. یعنی کہ they were the most active in doing good deeds. یعنی اگر کہیں پہ بھی ان کو ایک اپرچونٹی ملی یا نیکی کرنے کی تو وہ فوراً اس کے اوپر لپک پڑتے تھے. تو یہ کوالٹی ہمارے اندر بھی ہونی چاہیے. آپ باقاعدہ طور پر مقابلہ کریں. خاص طور پہ میں یہاں کے جو نوجوان بچے وغیرہ ہیں ان کو میں کہوں گا کہ اگر مثال کے طور پہ آپ کی امی جو ہیں آپ سے پانی مانگتی ہیں کہ بیٹا مجھے کوئی پانی پلا دے, تو بچوں کو چاہیے کہ وہ دوڑ لگا دیں کہ پہلے پانی کون پلائے گا. کیونکہ خیرات ہے نا, نیکی والے کام ہیں, اس میں دوڑ لگائیں کہ پہلے کون کرے گا. نماز جو ہے جیسی اذان ہوتی ہے فوراً سے پہلے نماز کے لیے ایکٹیو ہو جائیں. تو یہ چیزیں ہیں انبیاء کے اندر, جب بھی وہ کوئی نیکی کی اپرچونٹی پریزنٹ ہوتی ہے وہ فوراً اس کے پیچھے جاتے. یہ ان کی ایک عادت تھی. اور پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ انورڈ آؤٹ ورڈ دونوں اعتبار سے اچھے تھے. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ ہر انسان کی شخصیت کے نا دو پہلو ہیں, ایک اس کا ظاہری پہلو ہے اور ایک اس کا باطنی پہلو ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پھل اور فروٹ اور چیزیں بنائیں, ان کا بھی ایک ظاہر ہوتا ہے ایک باطن ہوتا ہے. اچھا, ہر کسی پھل اور فروٹ کا جو آؤٹر شیل ہے وہ مختلف ہوتا ہے.
مثال کے طور پہ بادام کا جو آؤٹر شیل ہے وہ ذرا ہارڈ ہوتا ہے, کیلے کا جو آؤٹر شیل ہے وہ ذرا سافٹ ہوتا ہے, تربوز کا دیکھ لیں وہ ڈفرینٹ ہوتا ہے. فروٹ ان سب کے اندر ہی ہوتا ہے, جو اصل سبسٹنس ہے نا وہ اس شیل کے اندر ہوتا ہے, لیکن آؤٹ ورڈ بھی کوئی چیز ہوتی ہے, آؤٹ ورڈ کو اگنور نہیں کر سکتے آپ. کیلا جو ہے بغیر چھلکے کے سروائیو نہیں کر سکتا, بادام بغیر چھلکے کے سروائیو نہیں کر سکتا. چھلکا آلدو ہم پھینک دیتے ہیں لیکن وہ بڑی اہم چیز ہے وہ. تو اسی طرح کہ انسان کا بھی ایک آؤٹر شیل ہوتا ہے اور ایک انورڈ ہوتا ہے. ایک چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق اس کے ایمان کے ساتھ ہے, اور ایک چیز وہ ہے جو اس کے ظاہر پہ نظر آ رہی ہیں. اسی طرح سے اسلام جو ہے اس میں آپ کا ایک ڈریس کوڈ ہے, چاہے وہ لیڈیز کا ہے یا جینٹس کا ہے, ایک خاص طور طریقہ ہے. جس طرح میں نے کہا نا کہ بادام کا چھلکا اور ہے اور کیلے کا چھلکا اور ہے اور مالٹے کا چھلکا اور ہے, اسی طرح مردوں کا جو آؤٹر شیل ہے وہ ڈفرینٹ ہے اور خواتین کا جو آؤٹر شیل ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مردوں کے آؤٹر شیل میں کہا گیا کہ جی آپ کے پاس جس طرح کا آپ نے لباس پہننا ہے, داڑھی ہے, سنت رسول ہے, تو الحمدللہ یہ داڑھی کا حکم عورتوں کے لیے نہیں ہے. اسی طرح سے جو پردے اور حجاب کے احکامات ہیں وہ مردوں کے اوپر اس طرح اپلائی نہیں کرتے جس طرح عورتوں پہ کرتے ہیں. تو ڈفرینسز ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان کو پیدا کیا اسی حساب سے اس کو اس کی احکامات بھی دیے ہیں. اور یہی معاملہ آپ دیکھیں ہر عبادت میں بھی ہے. نماز کا بھی ایک ظاہری پہلو ہے, ایک باطنی پہلو ہے. نماز ظاہری کیا ہے, آپ کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے چہرے پہ خشوع نظر آ رہا ہے, آپ نے کہا اللہ اکبر, آپ رکوع میں گئے, آپ سجدے میں گئے. اور پھر نماز کا ایک باطنی پہلو ہے کہ اندر آپ کے کیا کیفیت چل رہی ہے. ہو سکتا ہے آپ نماز اللہ نہ کرے ریاکاری سے پڑھ رہے ہوں, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ, کہ تباہ ہو جائیں نماز پڑھنے والے اس طرح کے یہ جو دکھاوے کی نمازیں پڑھتے ہیں. تو باہر سے تو بندہ نماز پڑھ رہا ہے, ہم اس کو جج نہیں کر سکتے, ہم تو یہی کہیں گے کہ بھائی نمازی ہے, لیکن اندر سے وہ کیا معاملہ ہے اس کا ہمیں نہیں معلوم. اسی طرح سے آپ روزہ رکھا ہوا ہے, ظاہری طور پہ انسان کھانے پینے سے رکا ہوا ہے, بٹ اندر اس کے کیا چل رہا ہے ہمیں کیا پتہ. ایک بندہ ظاہری طور پہ حج کرنے گیا ہے, ٹھیک ہے جی, ہم یہاں سے اس نے ٹکٹ کرایا, فلائٹ لے کے حج کرنے چلا گیا, کعبہ کا طواف بھی کر رہا ہے, کیوں کر رہا ہے ہمیں تو نہیں پتہ. اندر کیا کیفیت چل رہی ہے کیا پتہ, یہ صرف اپنے نام کے آگے یعنی واپس آنے سے پہلے اس نے اپنے بزنس کارڈ چھپنے کے لیے دے دیے ہیں, اس پہ اب حاجی راجہ ضیاء الحق لکھا ہوا ہے. اپنے گھر کے باہر جو نیم پلیٹ ہے اس کے اوپر حاجی راجہ ضیاء الحق, وہ ابھی حج کمپلیٹ نہیں ہوا, کارڈ اور پلیٹوں کے آرڈر پہلے دے دیے اس نے, اور واپس آ کے جو ہے وہ یہی اسی حاجی ہونے کو کیش کرائے گا, وہ لوگوں کو فراڈ کرے گا اس نام سے کہ اب لوگ اس کو ٹرسٹ کریں گے, یار یہ تو حاجی صاحب ہیں, یہ کیسے فراڈ کر سکتے ہیں. تو اس کا جو پیچھے میکینزم تھا وہ تو ہمیں نہیں معلوم. تو ہر چیز کے کچھ ظاہری ایسپیکٹس ہیں, کچھ باطنی ایسپیکٹس ہیں, اور انبیاء جو تھے نا وہ ان چیزوں میں دونوں میں ایکسپرٹس ہوا کرتے تھے, ظاہری طور پہ بھی اور باطنی طور پہ بھی. اور یہی چیزیں جو ہم نے اپنے اندر لے کے آنی ہے. تو اگر کوئی انسان ابھی ہم کہتے ہیں کہ جی ظاہری طور پہ بھی وہاں نہیں پہنچا, کوئی بات نہیں, ایفرٹ کر رہا نا, گڈ. یا باطنی طور پہ, ظاہری طور پہ پہلے آ گیا, پہلے اس نے داڑھی رکھ لی, ماشاءاللہ مسجد جاتا ہے, ظاہری طور پہ سب کچھ, لیکن ابھی اندر سے معاملہ ٹھیک نہیں ہوا, تو چلو اگر وہ ایفرٹ کر رہا ہے تو گڈ. لیکن اگر بندہ یہ سوچ لے کہ بس میں نے باطنی ہی کرنا ہے اور ظاہری کا آئی ڈونٹ ریلی کیئر, دس از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. یہ اللہ کی نافرمانی ہے. میں کہہ رہا ہوں ایک انسان سے کوشش کے باوجود نہیں پہنچ پا رہا, وہ اور بات ہے, کوشش تو کر رہا ہے نا. ایک بندہ کہتا ہے میں نے کرنا ہی نہیں ہے, پھر تو وہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان, اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو. تو بندہ پورا داخل ہونے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. دس از اے پرابلم. تو وی آل ریئلائز کہ ہر بندہ ایک ورک ان پروگریس ہوتا ہے, ہر بندہ جو ہے وہ کوشش کر رہا ہوتا ہے, لیکن وہ کوشش سنسیئر ہونی چاہیے کہ میں اپنے اندر اور باہر دونوں کو ٹھیک کر سکوں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء جو ہیں وہ اپنی نوجوانی سے ہی الحمدللہ بہت باکردار ہوتے تھے, معصوم ہوتے تھے, اور اوٹ پٹانگ چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے تھے. اسی طرح سے انبیاء جو تھے وہ کبھی بھی مشرکین نہیں رہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں اور بعد میں توحید پہ آ گئے ہوں. سارے کے سارے جو تھے وہ پیدائش سے لے کر نبوت آنے تک فطرت پر تھے کہ اللہ ایک ہے, کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ایک چیز ڈالی بھی ہے, وہ فطرت پر ہی تھے, اور اللہ تعالیٰ کی ہی یعنی ایک جانتے تھے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے, وہ ملٹیپل گاڈز والا معاملہ نہیں ہے. جہاں تک انبیاء کے شیپرڈ ہونے کی بات ہے, تو شیپرڈ کیوں ان کو بنایا گیا؟ سب کے سب انبیاء جو تھے وہ یہ بھیڑوں کو جو ہے چرایا کرتے تھے. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ وہ رسپانسبلٹی پیدا کرتی ہے آپ کے اندر, کہ آپ جب ایک ریوڑ کے رسپانسبل ہوتے ہیں نا, تو آپ ان کی زندگی موت آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے.
آپ ان کو کب اندر لے کے جائیں گے, کب باہر ریلیز کریں گے, بھیڑیوں سے ان کی حفاظت کرنا, یہ سارا کام آپ کو کرنا پڑے گا. پھر اس کے لیے بہت صبر چاہیے. بھیڑوں کے ساتھ آپ کو انتہا درجے کا پیشنس چاہیے. اور یہی معاملہ آپ دیکھیں کہ انسانوں کے ساتھ بھی ہے. انسانوں کی پرورش بھی آپ نے کرنی ہے تو یو نیڈ پیشنس, ایمینس اماؤنٹس آف پیشنس. پھر ان کی پروٹیکشن کا ذمہ خود لینا, پھر ان کی ریوارڈ اینڈ پنشمنٹ, کیونکہ کبھی کبھار بھیڑیں آپس میں لڑ پڑیں گی تو ان کو آپ کو علیحدہ کرنا پڑے گا, کسی کو ڈنڈا مارنا پڑے گا, یا کوئی بھیڑ جو ہے وہ راستے سے فرار ہو رہی ہے, سارے ایک گروپ میں جا رہے ہیں, 2-4 ادھر نکل گئی ہیں, تب بھی یہ معاملہ السلام علیکم تو تب بھی جو ہے معاملہ خراب ہو سکتا ہے. اچھا, پھر اس کے ساتھ یہ کہ سمپلسٹی ہوتی ہے, یعنی کہ یہ ایک سمپل لائف ہے, تو آپ جو ہے نا کم پہ گزارا کرنا سیکھ جاتے ہو. آپ ایسے ماحول میں رہتے ہو, ایسے انوائرمنٹ میں کہ آپ کو اپنی بیر جو ریکوائرمنٹس ہیں آپ کی پوری ہو جاتی ہیں. یعنی بھیڑیں چرانا کوئی ملٹی ملین ڈالر انڈسٹری نہیں ہے. یہ ایسا ہے کہ انسان چرا رہا ہے, کھانے پینے کو ملتا ہے, سمپل یعنی کم پہ گزارا کر لیتا ہے وہ, اور پھر نیچر سے وہ قریب رہتا ہے. اور ویسے بھی انسان جتنا بھی نیچر سے قریب رہتا ہے اتنا ہی وہ اللہ تعالیٰ کا قرب اس کا زیادہ ہو جاتا ہے, کیونکہ نیچر میں نا ہمیں اللہ زیادہ یاد آتا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی فیملیز کو لے کے کبھی کسی نیچرل انوائرمنٹ میں جائیں تو الحمدللہ یہ ایک اچھی ویکیشن ہے ہمارے لیے, ہمارے فیملی والوں کے لیے. تو یہ ساری چیزیں انبیاء میں موجود تھیں جو کہ شیپرڈز ہوا کرتے تھے. اور انسان بھی جو ہے نا, اگر آپ سائیکولوجیکلی دیکھیں تو ہم بھی بھیڑوں کی طرح ہیں. زیادہ تر انسان جو ہیں وہ ہرڈ مینٹالٹی رکھتے ہیں یا شیپ کی طرح بن جاتے ہیں اور کسی نہ کسی ایک چیز کے پیچھے لگ جاتے ہیں. کوئی ایک فیشن آتا ہے, سارے اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں. کوئی نیا ٹرینڈ شروع ہوتا ہے, سارے اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں بغیر ریلائز کیے کہ اچھا ہے برا ہے کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا, اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. یہ بھیڑ بکریوں جیسے ہو جاتے ہیں, شاید اس سے بھی بدتر ہو جاتے ہیں, غافل ہو جاتے ہیں لوگ. تو ہماری جو مومن ہے نا وہ کم از کم بھیڑ کی طرح نہیں ہوتا, وہ سوچ سمجھ کے فیصلے کرتا ہے, وہ حکمت اور بصیرت کے ساتھ جو ہے لائف گزارتا ہے. اس طرح بس جہاں پہ سارے جا رہے ہیں اس طرف نہیں لگ جاتا, باقی لے میں بہ نہیں جاتا وہ. اسی طرح سے انبیاء جو ہیں وہ اپنے دین پہ کمپرومائز نہیں کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیات نازل ہوئی کہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون, کہ اے کافرو سن لو کہ میں کبھی اس کی عبادت نہیں کروں گا جس کی تم کرتے ہو. نو کمپرومائز آن توحید, توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. ویسے اگر آپ چاہیں کہ جی کسی کو فیور کرنا ہے, کچھ کرنا ہے, اس میں اور بات ہے, لیکن جہاں تک توحید کی بات ہے اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. مشرکین تو چاہتے تھے کہ آپ جو ہے وہ سال میں سے چلیں ہمیں 1 مہینہ دے دیں ہمارے خداؤں کی عبادت کے لیے, باقی سارا سال ہم اللہ کی عبادت کریں گے, مل کے کریں گے. آپ نے کہا نہیں, چلو ہفتہ دے دیں, 1 ہفتہ دے دیں, 1 ہفتہ ہم ہمارے خداؤں کو کی عبادت کر لیں گے, باقی پورا سال آپ کے رب کو پکاریں گے. ہفتے پہ بھی نہیں مانے, چلو 1 دن دے دیں, 1 دن, پورے سال میں 1 دن دے دیں یار, 365 ڈیز ہیں, 1 دن دے دیں کہ جس میں ہم باقی خداؤں کو بھی کچھ نہ کچھ سمجھ لیں گے اور باقی سارا سال اللہ کی عبادت. آپ نے کہا نہیں, ہو ہی نہیں سکتا. جو مرضی آپ کو آفر کیا گیا, یہ مال لے لو, یہ دولت لے لو, یہ عورت لے لو, یہ شہرت لے لو, سب کچھ لے لو. آپ نے کہا نہیں, کمپرومائز ہے ہی نہیں اس پہ نو نانسنس پالیسی ہے, نو نانسنس. توحید پہ میں کون ہوتا ہوں توحید کو چینج کرنے والا. تو یہ جو 2 ٹوک ایجنڈا ہے نا, یہ پروفٹس کا ہوتا تھا کہ چاہے ان کی قومیں ان کو قتل کرنے پہ آ جائیں, ان کو ظلم کرنے پہ آ جائیں, وہ اپنے مشن سے ہٹتے نہیں تھے. تو یہ ان کی ایک نیچر ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ, اور وہ نمازوں کو قائم کرواتے تھے اور زکوٰۃوں کو ادا کرواتے تھے. تو نماز کو قائم کرنا, زکوٰۃ کو دینا, یہ بھی اب ایک ایسی چیز ہے جس کا تعلق جو ہے وہ آپ کی پرسنل ایکٹس ہے نا, یہ نماز قائم کرنا, زکوٰۃ دینا. تو انبیاء کا معاملہ یہ تھا کہ وہ ایک طرف تو لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے تھے, جو ہے نا کہ خیرات کی طرف بھاگتے تھے, اور لوگوں کی مدد کرنا, خدمتیں کرنا, اس میں بھاگتے تھے, اور دوسری طرف اپنی پرسنل عبادات میں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, اور وہ عبادت کرنے والے تھے. تو یہ 2 پرسنالٹیز ہیں. یہ بھی انورڈ اور آؤٹ ورڈ کی بات ہے کہ ایک طرف, اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر دین کا داعی جو ہے اور اسلامک لیڈرشپ جو ہے اس کی یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ ایک طرف وہ لوگوں میں گھلے ملیں, ان کو لوگوں کا پتہ ہو, وہ مختلف جگہوں پہ جائیں. جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نا گھر میں بیٹھ کے بس عبادتیں نہیں کرتے تھے کہ مسجد میں بیٹھ کے سارا دن عبادت ہو رہی. آپ بازاروں میں جاتے تھے, آپ میلوں میں جاتے تھے, آپ جو ہے نا وہ طائف جاتے تھے, آپ جو ہے عرفات جاتے تھے, آپ منی جاتے تھے, ان سارے علاقوں میں آپ جاتے تھے. آپ ارد گرد کی مکہ مدینہ کے ارد گرد کی بستیوں میں جاتے تھے دین کی دعوت لے کے.
مختلف لیڈرز کو خط بھجواتے تھے. تو آپ یہ نہیں کہ ایک جگہ پر بیٹھ کے کہ بس جی اللہ اللہ کرو خیر ہے اسی طرح سے میری جنت, ایسا نہیں ہے. آپ ایکٹیو تھے, بہت ایکٹیو تھے. پھر آپ جہاد کے لیے کیمپینز نکل رہی ہیں, مشنز نکل رہے ہیں, مطلب کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو مستقل طور پر جو ایک نبی ہوتا ہے نا, یا جو دین کا داعی ہوتا ہے, یا جو اسلامک لیڈرشپ ہوتی ہے, وہ لوگوں میں مکس کرتی ہے. وہ اپنے ڈبے میں بند ہو کے بیٹھ نہیں جاتے, وہ لوگوں کے اندر گھلتے ملتے ہیں, لوگوں کے لیے ایکسیسیبل ہوتے ہیں. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ ان کی جو پرسنل ایکٹ آف عبادت ہے وہ بڑی سالڈ ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ, وہ عبادت کرنے والے تھے. سبحان اللہ. دیکھیے اللہ تعالیٰ ان کو لیبل کر رہا ہے اس برڈ سے کہ وہ عابدین تھے. یعنی صرف یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے بس فرض نماز پڑھی اور ختم, نہیں, وہ مستقل عبادت کرنے والے لوگ تھے. یعنی فرضی عبادات کے علاوہ نفلی عبادات پڑھنا, رات کو تہجد پڑھنا, قیام اللیل کرنا, یعنی جو جو چیزیں وہ کر سکتے تھے, ذکر اذکار کرنا, صدقہ خیرات کرنا, وہ ہر چیز میں آگے بڑھتے تھے. تو ایک طرف ان کا ایک سوشل سیٹ اپ تھا, سوشلی ویری ایکٹیو, اور پرائیویٹلی اگر آپ دیکھیں تو ان کا اور جو اللہ کا رشتہ تھا وہ ایمنس رشتہ تھا. اس میں ہمارے لیے نشانی ہے کہ ہمارا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے. دین کی جب انسان کو فکر ہوتی ہے نا, جب انسان کو واقعی میں دین کی فکر ہوتی ہے, پھر وہ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا. جب انسان ایک بڑے مشن پہ ہوتا ہے نا, پھر وہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ٹک کے بیٹھ جائے. اس کو پتہ ہے کہ یار میں نے کام کرنا ہے, میں نے کام کرنا ہے کیونکہ یہ رسپانسبلٹی میرے اوپر ہے. اور انبیاء کے اوپر سب سے بڑی رسپانسبلٹی یہ ہوتی تھی کہ یہ آپ ہی نے کرنا ہے اور کوئی نہیں ہے, آپ ہی نے کرنا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ آیت نازل ہو گئی کہ آپ کو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, کہ آپ کو تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, اور آپ کو پتہ ہے کہ میرے بعد لا نبی آبادی, میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی یہ ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ رہا, اور آپ رحمت للعالمین بھی ہیں, تمام عالمین کو دعوت آپ پہنچائیں گے. تو یہ کوئی چھوٹا ٹاسک ہے کہ ایک بندہ ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ تمام عالمین پر دعوت آپ نے پہنچانی ہے, اور آپ کے بعد کوئی بھی نہیں آ رہا, اور آپ کی زندگی جو ہے وہ لمیٹڈ ٹائم کی ہے, اس ٹائم کے اندر اندر آپ نے کرنا ہے. تو آپ نے کیا کیا, آپ نے اسٹریٹجی بنائی. کیا اسٹریٹجی تھی؟ لوگوں پہ کام کیا, ایک پوری ٹیم ڈیولپ کی, صحابہ کی ٹیم, اور ان کو تیار کیا, اور اس کے بعد ان کو ڈفرینٹ جگہوں پہ بھیج دیا. اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سبحان اللہ صحابہ ٹریول کرتے گئے, اور کرتے 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 دنیا کے چاروں کونوں تک اسلام پھیل گیا. ایک میکنزم کریٹ کیا آپ نے, کیونکہ آپ کو پتا تھا کہ میں خود پرسنلی پوری دنیا میں شاید کبھی بھی نہ جا پاؤں, نہ وہاں پہ ٹریول کے ذرائع تھے, نہ آج کل کی طرح وہ تھا کہ جی سوشل میڈیا کا دور ہے, ایک میسج کیا پوری دنیا میں پھیل گیا. ایسا کام ہی نہیں ہے. اونٹوں پہ لوگ سفر کرنے والے, گھوڑوں پہ لوگ سفر کرنے والے, پیدل سفر کرنے والے, پوری دنیا ابھی تو ایکسپلور بھی نہیں ہوئی کہ کون کون سے آئیلینڈز اور جگہیں اور جزیرے اور کیا کچھ پڑا ہوا ہے. تو آپ نے کیا کیا, ایک ٹیم تیار کر کے ان کو جو ہے مختلف جگہوں پہ لانچ کر دیا, اور ان کو یہ پتا تھا کہ نبی کا یہ چونکہ مشن ہے, ہم لوگ ٹک کے نہیں بیٹھ سکتے. اور آج ہمیں یہ بات پتہ ہے کہ کوئی نبی اب نہیں آنا, کوئی کسی نبی نے اب نہیں آنا, یہ کام ہم ہی نے کرنا ہے. اسی لیے جو علماء ہوتے ہیں نا وہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں. انبیاء کوئی وراثت چھوڑ کے نہیں جاتے, پیسہ مال دولت, وہ اپنا علم چھوڑ کے جاتے ہیں. اور اسی لیے علماء جو ہوتے ہیں وہ انبیاء کے ورثاء ہوتے ہیں. اور یہ ہمارا اور میرا اور آپ کا کام ہے, جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں بھی فرما دیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تو اب یہ کام میں نے اور آپ نے کرنا ہے, کوئی اور نبی نہیں آ رہا. دین کی دعوت کا کام, حالانکہ نبی نے پیشن گوئی یہ دی تھی کہ یہ دین جو ہے ہر کچے اور پکے گھر میں پہنچ کر رہے گا. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے یہ کام لے لے تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے, ہمارے لیے اعزاز اور آنر کی بات ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ کو مجھ جیسے نالائق کی ضرورت نہیں ہے دین پھیلانے کے لیے. اللہ تعالیٰ کن فیکون کر کے بھی دین پھیلا سکتا ہے, لیکن اگر اللہ مجھ سے تھوڑا سا کام لے رہا ہے تو یہ میرے لیے آنر کی بات ہے کہ میں اس کام کے اندر ایک چھوٹا سا یعنی سمجھیں کہ کارکن بن چکا ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ بھی کام لے لینا اس میں تو الحمدللہ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں چن لیا. اتنے سارے 6 بلین لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ اگر مجھے اور آپ کو چن لیتا ہے, کتنے بڑے آنر کی بات ہے. اور آج کل تو کوئی بہانہ بھی نہیں ہے نا کہ آپ بندہ کہ جی میں نہیں, آپ آن لائن دعوت کر سکتے ہیں, آپ کسی کو کوئی ویڈیو شیئر کر دیتے ہیں, آپ کسی کو واٹس ایپ پہ بھیج دیتے ہیں, آپ کسی کو کوئی کتاب گفٹ کر دیتے ہیں, آپ کسی کو کوئی DVD بھیج دیتے ہیں. دیر آر سو مینی ویز. کسی سے فون پہ بات کرتے ہیں, کسی کو زوم میٹنگ میں لے لیتے ہیں. اتنے سارے طریقے ہیں دعوت کرنے کے. تو اب بھی بندہ نہ کرے تو پھر کب کرے گا؟ تو اس لیے انبیاء کے بارے میں اللہ تعالیٰ بڑے واضح طور پہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے ساتھ بھی گھلتے ملتے تھے اور وہ اپنی عبادات میں بھی پکے تھے.
اور یہاں سے جو نماز کی اہمیت ہے اس کا اندازہ یہ لگائیے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے ملنا چاہ رہے ہیں, کوئی طور پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہونی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم کلام ہوتے ہیں, موسیٰ علیہ السلام سے ڈائریکٹلی بات کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام شروع میں بڑے گھبرائے ہوئے تھے. تو سوچیں کتنی بڑی میٹنگ ہے یہ, اللہ رب العزت جو ہے اپنے ایک بندے سے ملاقات کر رہا ہے اور ہم کلام ہو رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو نا ریلیکس کرنے کے لیے کہ موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. اب دیکھیں کانورسیشن کیا ہو رہی ہے. موسیٰ یہ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. سوال یہ اللہ کو نہیں پتہ ہاتھ میں کیا ہے, اللہ کو تو پتہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جواب کیا دے رہے ہیں کہ یا اللہ یہ چھڑی ہے. اور پھر بس نہیں کیا اس پہ, اب چھڑی کی ایکسپلین کیا کہ چھڑی جو ہے اس سے میں بکریاں چرانے کا کام بھی لیتا ہوں, اس سے کوئی پتے وغیرہ بھی توڑ لیتا ہوں. مزید اس سے یعنی چھڑی کے فضائل بیان ہو رہے ہیں. کیوں؟ اس کے بارے میں علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اس لیے کر رہے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ریلیکس کرنے کے لیے, کیونکہ اتنی بڑی میٹنگ ہے, ظاہری بات ہے بندہ نروس ہوگا. تو کہا موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کیسے تھے, واللہ عالم, واللہ عالم, یا اللہ تجھے بہتر پتہ ہے, یا اللہ تو بہتر جانتا ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے, مجھے کیا پتہ. لیکن موسیٰ علیہ السلام نہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ چھڑی ہے بلکہ اس کے فضائل بیان کر رہے ہیں. تو علماء کہتے ہیں کہ جب کوئی بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا تو وہ چاہتا ہے کہ باتیں کبھی ختم نہ ہوں. وہ بات سے بات نکالتا ہے, بات سے بات نکالتا ہے, بات سے بات نکالتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے سوال چھوٹا سا پوچھا تھا, اب وہ لمبا سا جواب دے رہے ہیں کہ یہ ایکچولی ایک چھڑی ہے اور اس سے میں یہ فائدہ بھی لیتا ہوں, اس سے یہ فائدہ بھی لیتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ چھڑی کو زمین پہ پھینک دو. تو موسیٰ علیہ السلام چھڑی پھینک دی. پھر اللہ تعالیٰ اپنا تعارف کرا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تو نے اس میٹنگ کو یاد رکھنا نا. آج کل ہم لوگ اپنی میٹنگز کو ایسے یاد رکھتے ہیں کہ ہم لوگ میٹنگ کے بعد اسپیکر کے ساتھ سیلفی کھنچوا لیتے ہیں. جیسے ہم جاتے ہیں کہ جی سر آٹوگراف دے دیں, سیلفی کھنچوا لیں. یہ ہماری میٹنگ ہمیں یاد رہتی ہے کہ جی دیکھو یہ میں ملا تھا ان سے, یہ دیکھو سیلفی میرے پاس پروف ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے مل رہے ہیں, کیا پروف ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی کچھ اور ٹیکنالوجی تو نہیں ہے لیکن اقیم الصلاۃ للذکری, کہ مجھے یاد کرنا ہو نا نماز پڑھ لینا, کہ تمہاری اس چیز کی اس میٹنگ کا ثبوت یہ ہے کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے. اب آپ سوچیں کہ نماز کتنی اہم چیز ہے. یہ فرق ہے ہمارے میں اور کفار میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ ہمارے میں اور کفار میں کیا فرق ہے, آپ نے کہا کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اور وہ نہیں پڑھتے. یہ نہیں کہا کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور وہ نہیں مانتے, کہا نماز ہم پڑھتے ہیں وہ نہیں پڑھتے. اس سے آئیڈیا ہوگا آپ کو کہ نماز کتنی امپورٹنٹ ہے. اور یہ انبیاء کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ نمازوں کو پڑھنے والے اور زکاتوں کو ادا کرنے والے لوگوں کو کرتے تھے. اور یہ کہ وہ ڈیواؤٹ ورشپرز تھے, اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے تھے. اور پھر یہ فرمایا کہ وہ کل من الصابرین, یعنی و اسماعیل و ادریس و ذوالکفل, یہ سارے کے سارے صبر کرنے والے تھے. تو یہ ایک اور ایٹریبیوٹ ہے انبیاء کا کہ وہ صبر کرتے تھے, کیونکہ سب سے زیادہ مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں اللہ کے نبیوں کو آئی ہیں سب سے زیادہ. اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے زیادہ صبر بھی پھر وہی کرتے تھے کہ اللہ کا فیصلہ بہتر ہوگا, اللہ کا فیصلہ بہتر ہوگا. آپ صرف اگر آپ نے صبر کی ایک مثال پڑھنی ہونا تو میں کہتا ہوں آپ ایوب علیہ السلام کی سٹوری پڑھ لیں. صبر کی کیا اعلیٰ مثال ہے. ایک انسان جس کا سب کچھ چلا گیا, ان کا حسن, ان کا جمال, ان کا پیسہ, ان کا خاندان, سب کچھ چھن گیا ان سے, پھر بھی اپنی عبادت میں کمی نہیں آئی, عبادت اور زیادہ ہو گئی, اور زیادہ عبادت ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے سب کچھ ان کو واپس کر دیا. امتحان تھا نا, سب کچھ واپس کر دیا. تو انبیاء کی سٹوریز آپ پڑھیں, آپ کہتے ہیں سبحان اللہ, ہم ہوتے تو ہم کیا کرتے پتہ نہیں وہاں پہ. لیکن یہ انبیاء کا صبر تھا جو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کو خوشخبریاں سنا دو. اور پھر ایک اور چیز آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا, اور وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. یعنی ایک ان کے دل میں امید ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے, اللہ تعالیٰ پرووائڈ کرنے والا ہے, اور ایک ان کے اندر نا ایک خوف بھی ہوتا ہے. یعنی وہ ایسا نہیں کرتے کہ دعا مانگنے میں نا وہ اپنی طرف سے بہت خود اعتماد ہو جاتے ہیں کہ جی ہم تو پتہ نہیں کیا چیز ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے بھی دعا مانگتے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہوتی ہے کہ دعائیں اللہ نے پوری کرنی ہیں. تو یہ ان کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کو پکارتے تھے. انبیاء یہ نہیں کہتے تھے کہ جی مجھے تو ضرورت ہی نہیں ہے, میں تو اللہ کا نبی ہوں. وہ اللہ کو پکارتے تھے. تو یہاں پہ اشارہ ان لوگوں کی طرف بھی ہے جو انبیاء سے مانگتے ہیں, جیسا کہ عیسائی ہو گئے یا یہودی ہو گئے یا اور دیگر مذاہب میں, ان کی طرف اشارہ کہ جب وہ اللہ سے مانگتے تھے تو تم ان سے کیسے مانگ رہے ہو.
یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یعنی بائبل کے اندر بھی نا دا لارڈز پریئر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا. تو عیسیٰ علیہ السلام جن کو آپ گاڈ کہہ رہے ہیں وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں, وہ اللہ کے سامنے اپنی حاجات کو پیش کر رہے ہیں کہ یا اللہ مجھے عطا فرما دے. تو تم کیسے اس سے مانگ رہے ہو جو خود اللہ کا محتاج ہے؟ سو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات بھی واضح کر دی کہ یہ جو اللہ کے نبی تھے یہ اپنی عبادت میں, اپنی دعاؤں میں بہت پختہ تھے, کیونکہ دعا عبادت ہی, الدعا هو العبادہ, دعا عبادت ہے. تو مائی ڈیئر برادرز اینڈ سسٹرز, ہمارے سامنے نا اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے اندر جو انبیاء کی کوالٹیز بیان کی ہیں, یہ ساری بس ایسے بیان نہیں کی. بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے لیے انبیاء ہمارے رول ماڈلز ہیں. ہمارے لیے سب سے پہلے جو رول ماڈلز ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول جو گزرے ہیں. ان کا لائف سٹائل آپ دیکھیں وہ کیسے لوگ تھے. وہ بھی انسان تھے, ان کی بھی وہ نیڈس تھیں جو ہماری نیڈز ہیں, لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں لائف گزارا کرتے تھے. اور ہمارا بھی آج کام یہ بنتا ہے کہ ہم خود بھی یہ سٹوریز, یعنی میں آپ کو ایک ایڈوائس دے رہا ہوں کہ خود بھی اپنے گھروں کے اندر نا انبیاء کی سٹوریز کو عام کریں, انبیاء کی سٹوریز کو عام کریں. ہمارے بچے جو ہے نا جو ہر طرح کے کارٹونز اور یہ چیزیں دیکھتے رہتے ہیں, ٹھیک ہے اگر انٹرٹینمنٹ کے لیے کچھ عرصہ لگاتے ہیں اور بات ہے, لیکن مین سٹریم جو ہمارے گھر کے اندر نیریٹو ہونا چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی انبیاء کی سٹوریز ہیں. اور ابھی ہم لوگوں نے سورہ یوسف پڑھی تھی, آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوا ہوگا کہ کتنے زیادہ لیسنز ہوتے ہیں ہر سٹوری کے اندر, کہ ان کے بھی وہی ریئل پرابلمز ہیں جو ہمارے پرابلمز ہیں. یعنی ان کو بھی جیل بھی بھیجا جا رہا ہے, ان کو بھی ٹیمپٹیشنز فیس کرنی پڑ رہی ہیں, ان کے بھی ڈیزائرز پرووک ہو رہے ہیں, ان کو بھی یعنی ہر قسم کی چیز سے ان کو گزارا گیا, اس لیے تاکہ ہمیں کچھ لیسنز مل جائیں کہ ہم نے اپنی لائف میں کیسے ڈیل کرنا ہے انہی سچویشن کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, جو ہماری غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے, اور ہمارے گھروں کے اندر انہی تعلیمات کو جاری و ساری کرے. بارک اللہ فیکم, والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.